بابا سے انہوں نے عطا کی بات کی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے جو رسول ہیں وہ عطا کرتے ہیں، اللہ کا رشتہ تھا اور یہی آئے تھے لطیف بات ہوتی ہے تو بابا فرمائیں یہ تکلیف برداشت کرنا پڑے اس کے بعد فرمایا کہ اگر دولت برداشت کرنی پڑے تو وہ بھی کرنا اس کا ذرا لطف اٹھائیں اس بات اگر دولت بھی برداشت کرنی پڑے برداشت باقی عطا جو ہوتی ہے بابا نے وہ بات جس کا آپ کو کوئی استحقاق نہیں تھا، کوئی حق نہیں تھا، وہ اگر کوئی دے دے انسان دے دے خود دے دے اللہ یہ عطا آپ کا کوئی کسی دوسرے سلسلے میں مجھے واقعہ یاد آیا بابا کی جب صحت بہت خراب ہوئی آخری چند مہینوں کے بعد مختلف لوگوں نے نا مختلف تجاویز دی، ہومیوپیتھک کا بھی مشورہ دیا۔ ایک ہمارے اعجاز الحق صاحب انہوں نے مشورہ دیا ایک حکیم صاحب، انہوں نے کہا کہ حکیم صاحب نے حکیم بھی بہت اچھے اور اللہ والے نے آپ مجھے بھی یہ سعادت حاصل ہوئی صاحب تھے اور جب ہم حکیم صاحب کے پاس پہنچے تو ان کو بھی معلوم تھا کہ بابا حضور کا تعارف تھا، تو وہ دونوں اللہ والے جب آپس میں گفتگو کرنے لگے تو حکیم صاحب نے کہا کہ واصف صاحب انسان میں کوئی خوبی ہوتی ہے وہ اللہ کو پسند آ جاتی ہے تو اللہ اس کو نواز دیتا ہے۔ بابا حضور نے یہ سن کے فرمایا کہ پہلے وہ کوئی خوبی دیتا ہے پھر خود ہی اسے پسند کرتا ہے پھر خود ہی عطا کرتا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے عطا کا یہ کمال، یہ خوبی بھی وہ دیتا ہے اور پھر پسند بھی خود کرتا ہے اور پھر پسند کو پھر خود ہی اس کے عطا بھی کرتا ہے۔ یعنی کہ اس کا دوسرے الفاظ میں یہ مطلب ہے کہ انسان کا اپنا کچھ نہیں، جو اس کو وہ جس کو اپنی خوبی سمجھ رہا ہے وہ بھی عطا ہے۔ مطلب یہ سارا سفر جو ہے یہ عطا کا ہی سفر، عطا ہی عطا۔ ایک دفعہ بابا حضور نے عطا کی ڈیفینیشن ایک محفل میں اس طرح کی تھی کہ آپ یہاں سے ٹرین میں بیٹھے کراچی جانے کے لیے، آپ کو پتہ چلے کہ آپ اسلام آباد پہنچ گئے تو اس کو عطا کہتے ہیں۔ یعنی کہ جو بات آپ نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی، جس کا آپ نے کبھی ارادہ بھی نہیں کیا تھا، بلکہ ارادہ آپ نے کچھ اور کیا تھا اللہ نے کچھ اور کر دیا، یہ جو ہے یہ عطا ہوتی ہے۔ اس کو ایک اور جگہ
اور فرمایا یہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، لطف والی بات ہے جو دوبارہ ایک بندے نے ایک بابا حضور کے کالم پڑھ کے خط لکھا، وہ میں نے بابا حضور کو پڑھ کے سنایا۔ اس پہ لکھا تھا کہ آپ کی تعلیم کتنی، باسی صاحب میں نے آپ کے کالم پڑھے، آپ کی تعلیم کتنی؟ بابا حضور نے اس کو جواب لکھا ہے، علم کا تعلق تعلیم سے نہیں، علم کا تعلق تعلیم سے نہیں، بس اتنے جاؤ۔ اور دوسرا فکرہ جو تھا وہ اور زیادہ پاورفل ہے، دوسرا فکرہ یہ تھا کہ فضل کا تعلق عمل سے نہیں، عمل کے مطابق جو ہوتا ہے وہ تو انصاف ہوتا ہے۔ عمل کے مطابق جو ہوتا ہے نا وہ اس کو انصاف ہے۔ فضل وہ ہوتا ہے جو عمل کے سے زیادہ ہو بلکہ عمل کے بعض اوقات برعکس ہی ہو، وہ اس کو ہم فضل کہتے ہیں۔ فضل کی بات ہے نا، یہ آواز اس کا فکر ہے کہ نصیب کے حق میں بات کرنے سے کوشش کے حق میں بات کرنے والے تنازع ہوتے۔ فضل جو ہوتا ہے نا وہ علامہ اقبال پہ فضل ہوا، لیکن وہ عمل والے لوگ اس کو پسند کہ عمل تو سارا ہمارا ہے۔ اس وقت کے جو علماء کرام تھے وہ ان کو تو سب سے بڑا اعتراض یہ رہا کہ سارا عمل تو ہمارے پاس ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ اس کے پاس عمل نہیں تھا، اس کے پاس فضل تھا۔ اسی طرح علماء کرام جتنے بھی تھے وہ قائد اعظم کو بھی نہیں پہچان سکے، وہ یہی ضد تھی کہ سارا عمل جو ہے وہ تو ہمارے پاس ہے، لیکن قائد اعظم کے پاس فضل تھا۔ فضل جو ہے نا یہ عمل والوں کی پہچان میں کبھی نہیں،